اور میں آج ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں جی قیامت بڑی دور ہے، جی پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آئے گی، اتنے 1400-1500 سال ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جی وہ آئے گی۔ اس بارے میں کسی انسان کو نہیں پتا وہ کب آئے گی، ہمارے نبی کو نہیں پتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام اتارا گیا وہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ یہ تک نہیں جانتے تھے کہ کل میں اگر مروں گا تو میرے مرنے کے بعد اگلے دن کیا ہوگا، وہ نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان میں کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا تھا۔ زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا رہتا ہے۔ جب یہودیوں نے شروع سے آپ سے سوال کر دیے تھے بتاؤ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کون تھا، چونکہ ان کے ساتھ وہ واقعہ ہو چکا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی بڑی عظیم سلطنت تھی، بڑی بادشاہت ان کے پاس، اطمینان تھا، اللہ کا بڑا فضل تھا داؤد اور سلیمان کے تخت پر۔ تو جب وہ فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے پھر وہی رستہ اختیار کیا جو توحید کے بغیر تھا۔ اسرائیل نے کئی دفعہ توحید کے خلاف ورزی کی، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کے بجائے اور چیزوں کو ملا دیا اپنے دین کے اندر۔ اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ نے ناراضگی ظاہر کر کے بخت نصر کو ان کے اوپر چڑھا دیا۔ بخت نصر ان کے گھر کو آگ لگا دی اور وہ لے گیا ان کو گرفتار کر کے۔ کئی سال تک وہ گرفتاری میں رہے، اسیر رہے، اس کے دعا مانگتے رہے دل میں۔ لیکن پھر وہ جو سائرس دی گریٹ تھا، سائرس اعظم، وہ ایرانیان، اس نے بخت نصر کو شکست دے دی۔ وہ تھوڑا اللہ سے ڈرنے والا تھا، ایک نیک مہربان انسان تھا، پیغمبر نہیں تھا، میرے خیال میں پیغمبر نہیں تھا لیکن کوئی مہربان انسان تھا۔ اس نے کہا یار یہ زیادتی کی بخت نصر ان کے ساتھ، ان کے پیسے بھی دے دو، ان کا خزانہ دے دو واپس اور ان کو آزاد کر دو۔ اور اس نے مصری تک بھیجے اس کر کے۔ اس کو یہ ذوالقرنین کہتے ہیں، قرآن میں اس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ ویسے وہ ایرانیان تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے یہ بات۔ کتنے دن وہ خاموش رہے، پھر فرشتہ ان کے پاس آیت لے کر آیا جس میں وہ ذوالقرنین والی جو ذکر ہے وہ اس کو بتایا گیا۔ اگر جبرائیل علیہ السلام وہ آیات نہ لے کر آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں جانتے تھے ذوالقرنین کون ہے، کون تھا ذوالقرنین۔ یہ صرف خاص اسرائیلی جانتے تھے، یہودی جانتے تھے، چند، سارے نہیں جانتے تھے۔ پرانے جن کے پاس علم تھا وہ جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے امتحان لینا چاہا کہ اگر یہ سچا نبی ہوا تو بتا دے گا، اگر یہ جھوٹا نبی ہوا تو یہ نہیں بتا سکے گا۔ چونکہ آپ سچے نبی ہیں، سچے نبی تھے، اس لیے آپ نے ان کو بتا دیا۔ وہ اللہ نے پوری آیت اتار دی کہ وہ ذوالقرنین تھا اور یہ ہے وہ ہے، ذوالقرنین کے مطلب آیت اتر گئی، وہ واقعہ سارا بتا دیا۔